اپنے گھر سے اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے ساتھ آ گئے، حالانکہ جوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا کہ جن کی قسمت میں کربلا میں شہادت تھی، دور تھے قریب ہو گئے، قریب والے دور ہو گئے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، جس کو چاہا یہ سعادت سے نوازا۔ عبداللہ ابن عمیر قلبی امام علی مقام کی خدمت میں آتے، امام مجھے اجازت دیجئے میں ان کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہاری مرضی ہے تو جاؤ۔ یہ پہنچے صاحب، ان کی اہلیہ ام وہب تھی۔ ام وہب نے جوش دلایا اپنے شوہر کو، کہا عبداللہ جائیے اور امام کی خاطر خوب شجاعت کے جوہر دکھائیے۔ یہ قریب پہنچے، رسم تھا اس وقت جب مقابلے میں آتے مد مقابل کا تعارف پوچھتے۔ یسار سامنے کھڑا تھا، پیچھے سالم تھا، تھوڑے آگے پیچھے کھڑے تھے۔ یسار نے پوچھا اپنا تعارف پیش کرو، کون ہو، کس قبیلے سے ہو؟ تو یہ قبیلہ چھوٹا تھا، بنو کلب، زیادہ بڑا عرب کا قبیلہ نہیں مانا جاتا تھا۔ تو عبداللہ بن عمیر نے کہا کہ میں بنو کلب کا فرد عبداللہ ابن عمیر ہوں۔ کہا جاؤ، تم ہماری برابری کے نہیں، ہماری ٹکر کے نہیں، بہتر ہے کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہمارے مقابلے میں یا زہیر ابن قین آئے، تو ہمارے ٹکر کا نہیں، ہمارے برابر کا نہیں۔ بس جیسی یسار نے بولا، عبداللہ ابن عمیر کو جوش آیا، تلوار نکالی، کہا او گدھے تو مجھے اپنے برابری کا نہیں سمجھتا، یہ کہہ کہ ایک وار کیا تن سر سے جدا کرو۔ جیسے ہی یہ تلوار اچانک اس پہ چلی اور مرا، سالم سنبھل گیا، سالم نے پلٹ کر عبداللہ پہ وار کیا، حضرت عبداللہ کی انگلیاں کٹی، سیدھے ہاتھ کی انگلی کی کٹی، تلوار زمین پر گری۔ فوراً عبداللہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، پرواہ نہیں کی کہ انگلیاں کٹ چکی ہے، خون بہ رہا ہے، دوسرے الٹے ہاتھ سے تلوار لیا اور دوسرا ایک بھرپور وار کیا، سالم کا کام تمام کر دیا۔ جیسی یسار اور سالم یہ دو پہلے مرے یزیدیوں کی طرف سے گرے، ام وہب کو جوش آیا، وہ اپنے شوہر کی جنگجو اور یہ جنگ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ جوش کے اندر وہ نعرہ لگاتی ہے، اے میرے سرتاج خوب جوش دکھائیے اور ان پر ٹوٹ پڑیے، ان کو فنا کر دیجئے۔ یہاں تک کہ کتنے جوش میں بھر گئی کہ اپنے خیمے کی چوب کو، جو بلی ڈنڈا ہوتا اس کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے میدان کی طرف بھاگتی ہے اور حضرت عبداللہ کے قریب آ گئی، اے میرے سرتاج میں آپ کے ساتھ ہوں، آئیے جنگ کیجئے اور حسین پاک کے دشمنوں کو جہنم پہنچائیے۔ تبھی عمر ابن سعد نے کچھ لوگوں کو بھیجا، مقابلہ ہوا۔ امام علی مقام نے حضرت ام وہب کا جب یہ جوش و خروش دیکھا، حضرت عبداللہ نے بھی ان کو پکڑا، کہا کہ جائیے، اور آپ عورت ہے، عورتوں کو یہ قتال کرنا، جنگ کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ لڑوں گی، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ شہادت کا مرتبہ پالوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں سدھار جاؤں۔ حضرت عبداللہ سمجھانا چاہ رہے، اپنی بیوی مان نہیں رہی ہے۔ امام نے آواز دی، اے ام وہب لوٹ آئیے، میری طرف سے عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ جب امام نے حکم دیا تو عبداللہ کہتے ہیں کہ امام کا حکم ماننا ہم پہ لازم ہے۔ ام وہب واپس آتی ہے، خیمے کے پاس سے جوش دلا رہی ہے، اور پھر جنگ شروع ہوتی ہے۔ عبداللہ نے پھر لڑنا شروع کیا، اور جب یہ دو مارے گئے، یسار اور سالم، پھر کچھ ساتھی آئے، پھر مارے گئے، 3-4 لوگ مارے، تو عمر ابن سعد نے کہا کہ اگر فردن جاؤں گے سب مارے جاؤں گے، یک بارگی عبداللہ پر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے کچھ سپاہی آتے، عبداللہ کو گھیر لیا گیا۔ تب ایک بدبخت نے تلوار بلند کی اور عبداللہ ابن عمیر کا سر قلم کر دیا، سر گرا زمین پر، ریت میں، خون میں آلود ہو گیا، مٹی سے بھر گیا۔ ام وہب نے اپنے شوہر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے جاتی ہے، اسی سرزمین پر بیٹھ گئی، سر اقدس کو لیا، اپنی گود میں لیا، دوپٹے سے سر کے چہرے کی گرد و غبار صاف کرتی تھی، اور رو رو کے کہتی تھی، اے میرے سرتاج اگرچہ آپ مجھ سے جدا ہو گئے، لیکن امام پر اپنی جان نثار کرنا مبارک ہو، آپ کو جنت مبارک ہو، رسول اللہ کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا مبارک ہو۔ جب اس طرح کے جملے کہہ رہی تھی، شمر مردود سے یہ جملے سنے نہیں گئی۔ اس نے کہا دیکھو اس کا شوہر مر گیا، یہ نئی نویلی دلہن ہے، بیوہ ہو گئی، مگر اس پر بھی فخر کرتی ہے۔ اپنے غلام رستم سے کہا دیکھ کے آ رہا ہے، اس کو بھی قتل کر دے۔ وہ بدبخت رستم پیچھے سے آتا ہے، اور لوہے کا ایک راڈ تھا، اس کے پاس ڈنڈا تھا، حضرت ام وہب کے سر پہ اتنے زور سے مارا کہ سر پاش پاش ہو گیا۔ حضرت ام وہب کی بھی شہادت ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ بھی جنت سدھار جاتی ہے۔ حور ابن یزید آتے امام علی مقام کی خدمت میں گھوڑا لے کے، امام اب مجھے اجازت دیجئے۔ فرمایا حور تم جنگ سے باز نہیں آنے والے؟ کہا امام میں اس وقت تک خاموش نہیں رہوں گا اور اس وقت تک گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک میں آپ پر اپنی جان نثار نہ کر دوں۔ یہ سارے مارکے کا ذمہ دار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے معاف کر چکا ہوں۔ امام آپ نے اگرچہ معاف کر دیا، لیکن اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں اپنے جان کو فدیے میں نثار کر دوں، مجھے اجازت دیجیے حضور۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ حضرت حور آتے اور آنے کے بعد انہوں نے پھر ایک مختصر سا خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے ہی فرمایا لوگو
پہچانو یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے یہ خاتون جنت کے صاحبزادے؟ کیا ان سے جنگ کر کے تم جنت پا سکو گے؟ کیا علی کے لخت جگر سے جنگ کر کے تم علی کی خوشنودی حاصل کر سکو گے؟ کیا رسول کے نواسے سے جنگ کر کے تم نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ اب بھی وقت ہے، جیسے میں پلٹ آیا رجوع کر چکا، تم بھی رجوع کرو۔ عمرو بن سعد نے جیسے دیکھا تقریر کر رہے، کہا تیر برساؤ، چاروں طرف سے تیر حور کی طرف آنے لگے۔ حور نے اپنے آپ کو تیر سے بچاؤ کیا اور کہا کہ تیر کیا مارتے ہو، مد مقابل مجھے کوئی بھیجو۔ اے عمرو بن سعد، جو کوئی تیرے نزدیک مد مقابل اس کو بھیجو۔ چنانچہ ایک ساتھی کو بھیجا گیا، حور نے اس کو جہنم میں رسید کیا۔ دوسرا بھیجا گیا، اس کو بھی جہنم رسید کیا۔ 5 یا 6 کو حور نے قتل کر دیا۔ تبھی عمرو بن حجاج بدبخت چلاتا ہے کہ اے لوگو، یہ حور ہے، حور ابن یزید ہے، یہ بہادروں میں بہادر ہے، پہلے ہی بہادر تھا، اب تو حسین کی بھی تائید اس کے ساتھ ہے، حسین کی مرضی بھی اس کے ساتھ ہے، اگر ایک ایک کر کے جاؤں گے سب مارے جاؤں گے۔ چاروں طرف سے حور کو گھیرو اور چاروں طرف سے حملہ کرو، یہ مٹھی بھر ہے، واللہ اگر تم نے ان پر ایک ایک پتھر بھی مارا تو یہ ویسے ہی مارے جائیں گے۔ اب چاروں طرف سے کئی سپاہیوں نے گھیر لیا، تب ایک بدبخت نے تیر لیا، حور کی طرف مارا، لیکن اس سے پہلے کہ حور کو لگتا تیر گھوڑے کی گردن میں جا کے پیوست ہوا، گھوڑا زمین پر گرا، حور زمین پر آتے، اب گھوڑے پہ نہیں تھے حور، اب تنہا لڑ رہے، چاروں طرف گھوڑ سوار ہے۔ اس وقت آپ ایک شعر کہتے تھے حور، اور شعر کا مفہوم یہ تھا کہ تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں حور ہوں، شیر سے زیادہ بہادر ہوں، اور میں شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میرا گھوڑا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے ہاتھ میں جب تک تلوار ہے اور جب تک میرے دل جسم میں جان ہے، میں اپنی جان حسین پہ قربان کرنے کے لیے آباد ہوں۔ یہ شعر پڑھتے تھے اور حملہ کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ 80 لوگوں کو تنہا حور نے قتل کیا۔ جب عمرو بن حجاج نے دیکھا کہ جو سامنے آ رہا ہے مارا جا رہا ہے، کہا پیچھے ہٹو، تیر چلا حور کی طرف، نیزے مارو، کوئی سامنے نہ جائے۔ بہت سارے نیزے پھینکے گئے، تیر پھینکے گئے، پورا جسم حور کا چھنی چھنی ہو گیا، اور حور زمین کربلا پہ گر کے شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ حور کی شہادت ہوئی۔ شمر ذی الجوشن مردود عمرو بن سعد کے قریب گھوڑا بڑھا کے آتا ہے، کہتا ہے کہ بہت ہوئی گئی ہے ایک ایک کی جنگ، تو نے دیکھ لیا ایک ایک جنگ کا انجام کیا نکلا، تو نے یسار اور سالم کو بھیجا، عبداللہ ابن عمیر نے انہیں مارا، پھر اس کے بعد جتنوں کو بھیجا سب مارے گئے۔ اس وقت تک ہم عبداللہ ابن عمیر پہ قابو نہ پا سکے جب تک یک بارگی ہم نے حملہ نہیں کیا۔ پھر تو نے دیکھا کہ حور آیا، حور نے ہمارے کتنے سارے ساتھیوں کو تنہا مار دیا، اگر ایک ایک آیا کئی 100 کو ماریں گے۔ ابھی تو بنو ہاشم کے نوجوان اترے ہی نہیں ہیں، ابھی تو یہ غلام ہے، جب غلاموں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو بنو ہاشم کے نوجوان جب آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ کہا کہ پھر شمر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا مشورہ یہ کہ یک بارگی اجماعی حسین کے خیمے پر حملہ کر دیں۔ عمرو بن سعد نے اس رائے کو پسند کیا اور یک بارگی ایک ٹولی کو حکم دیا، وہ کئی ہزار پہ مشتمل تھی، کہ جاؤ حسین کے خیمے پر حملہ کرو۔ حملہ ہوا یک بارگی امام حسین کے خیمے پر۔ اب اہل بیت کے جانثار میدان میں اترے، زہیر ابن قین اترتے، حبیب ابن مظاہر ہے، مسلم ابن اوسجا ہے، ایک بڑی شدید جنگ ہوتی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ یزیدیوں کی کہ خیمے حسین اور اہل بیت کی خواتین کے خیمے تک پہنچ جائے، اور پہنچنے کے بعد لوٹ مار کرے تاکہ یہ اس طرف متوجہ ہو تو ان کی طاقت 2 طرف منتقل ہو جائے، ایک لڑنے کے لیے اور دوسرا جو ہے خیموں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جنگ بڑی شدید ہونا شروع ہوئی، تبھی عمرو بن سعد نے کہا کہ اگر خیموں کو تم جو ہے قابو پانا چاہتے ہو تو جاؤ اور خیموں میں آگ لگا دو۔ شمروں نے ایک مشال لی، کسی نے اس بدبخت کو مشال دی، اور یہ مشال لے کر خیمے حسین کی طرف لپکتا ہے۔ اس کا ایک ساتھی تھا حمید بن مسلم، اس نے کہا شمر کیا ارادہ ہے؟ کہا سنا نہیں امیر کا حکم۔ عمرو کا کیا حکم ہے؟ خیموں کو آگ لگا دی۔ امام علی مقام نے جب اس کے تیور دیکھے، آپ زور سے باوز بلند کہتے ہیں، مردود شمر تجھے حیا نہیں آتی، تو عرب کا بہادر کہلاتا ہے اور ہماری خواتین کے خیموں کو آگ لگانا چاہتا ہے، واللہ کیا تو ہماری عورتوں کے خیموں کو آگ لگائیں گا؟ شمر جواب میں کہتا ہے ہاں حسین، میں ایسی شدید آگ لگاؤں گا کہ خیمے سمیت تمہاری خاتونیں اور تمہاری گھر کی عورتیں بھی جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ حمید ابن مسلم نے جب شمر کے جملے سنے، اس نے کہا شمر غیرت کر، تو کس سے ہم کلام ہے؟ حسین سے، اور واقعی حسین صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہادری پہ بدنما داغ ہے کہ تیرا بس جب حسین کے لشکر پر نہ چلا تو عورتوں کے خیموں میں آگ لگانا چاہتا ہے؟ شرم کر، شرم کر۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اہل کوفہ تجھے بار بار یہی کہے کہ جب بس نہ چلا مردوں پہ تو نے عورتوں پہ حملہ کر دیا؟ جب حمید ابن مسلم نے کہا تو اس کو تھوڑی سی غیرت آئی، چنانچہ اس نے مشال پھینکی اور پھر جنگ میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ مسلم ابن اوسجا جو 80 سال کے ضعیف العمر بوڑھے تھے، انہوں نے جنگ شروع کی
حضرت علامہ ابو اسحاق اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ نور العین کی کتاب ہے نور العین فی مشہد الحسن حسین، اس کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جواں مردی کے یہی جوہر دکھا رہے تھے، عمر کے اعتبار تو 80 سال کے بوڑھے تھے، مگر وہ شدید حملہ کیا کہ جو بھی خیمے حسین کی طرف آتا ان کی تلوار کی زرد میں آتا قتل ہو جاتا، یہاں تک کہ ان تنہا ضعیف العمر بوڑھے نے 50 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا۔ 80 سال کی عمر میں بھی وہ جواں مردی کا عالم تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ تبھی مسلم بن عبداللہ سبادی کر کے ایک بدبخت ہے، اس نے پیچھے کی طرف سے آ کے پیٹھ پر ایک نیزہ مارا مسلم ابن اوس سے جا کے، نیزہ پیٹھ میں داخل ہوا اور سینے سے باہر نکلا۔ عبد الرحمن بجالی کر کے ایک بدبخت آتا ہے، تلوار اٹھائی اور مسلم ابن اوسجا کے سر پر وار کیا، پیشانی پہ، پیشانی زخمی ہوئی، پیٹھ میں سینے سے باہر نیزہ تھا۔ گھوڑے سے حضرت مسلم ابن اوسجا زمین پر گرتے ہیں، پکارا امام کو، ادرکنی یا سیدی، اے میرے آقا میری مدد کیجئے، ادرکنی یا سیدی۔ امام علی مقام حضرت مسلم ابن اوسجا کے قریب آتے ہیں، حضرت علامہ اسفرانی لکھتے ہیں قریب آنے کے بعد آپ ان کے سر اقدس کو اپنے زانوں میں لیتے ہیں، جیسی زانوں میں لیا حضرت مسلم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ امام نے فرمایا مسلم آنکھوں کو کھولو، کہا آقا مجھے حیا آتی ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا جانثاری کا، کاش اللہ مجھے اور مہلت دیتا تو میں آپ سے آپ کے دشمنوں کو اور دفاع کرتا۔ آپ نے فرمایا تم نے ضعیف العمر میں بہت حق ادا کیا، میں راضی ہوں۔ دیکھو نانا راضی ہے اور نانا جامع کو سر لیے ہوئے کھڑے ہوئے۔ حبیب بن مظاہر قریب آتے کہتے ہیں کہ اے مسلم ابن اوسجا میرے دوست میرے ساتھی، قسم خدا کی اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا تو میں ضرور تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرو تاکہ میں اس وصیت پہ تمہارے عمل کروں، لیکن میں جانتا ہوں کہ عنقریب میں بھی تم سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ حضرت مسلم نے پھر آنکھیں کھولی، کہا کہ حبیب وصیت تو کرنی چاہیے، میں تمہیں ضرور ایک وصیت کرتا ہوں اور وعدہ کرو کہ اس وصیت پر عمل کروں گے۔ کہا بولو کیا وصیت کرتے ہو؟ کہا وصیت یہ ہے کہ حبیب اس سے پہلے کہ ہمارے امام کی طرف ایک تیر کی ہلکی سی خراش بھی لگائی جائے اس سے پہلے اپنی جان امام کے قدموں پہ نثار کر دینا، یہی میری وصیت ہے۔ کہا کہ میں اس وصیت پر عمل کروں گا۔ حضرت مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہو جاتی ہے۔ عمر نے دیکھا یہ کافی سپاہی مارے گا، یک بارگی حملے میں ہمیں نقصان ہوا، تبھی اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹو، اب پیچھے ہٹو۔ جب پیچھے ہٹنے کی بات کی سپاہی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، ایک لمحے کے لیے جنگ تھوڑی سی سرد ہو گئی۔ تبھی حضرت امام علی مقام کے ایک جانثار ابو ثمامہ عمرو بن عبداللہ السعائدی امام کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں امام ظہر کا ابتدائی وقت شروع ہو چکا ہے۔ جمعے کا دن تھا حالانکہ، لیکن کیونکہ امام مسافر تھے، سفر کی حالت میں تھے، اس لیے آپ کو ظہر پڑھنی تھی، جمعہ تھا نہیں آپ پر۔ آپ نے کہا کہ ابتدائی ظہر کا وقت ہو گیا، میری خواہش میری یہ ہے کہ میں آپ پہ اپنی جان قربان اور فدا کر دوں، یہ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں نماز ظہر پڑھوں اور پھر نماز عصر سے پہلے میں رسول اللہ سے ملاقات کروں۔ جب جیسی انہوں نے نماز عصر کی ظہر کی بات کی، امام نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے ہمیں نماز یاد دلا دی، اللہ تمہارا حشر ان کے ساتھ کرے جو نمازوں کو یاد کرتے اور وقتوں پہ ادا کرتے ہیں۔ اے ابو ثمامہ جاؤ ان سے کہو کہ ہمیں نماز کے لیے کچھ مہلت دے تاکہ ہم ابتدائی وقت میں نماز سے فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو ثمامہ نے زور سے پکارا، اے عمرو ابن سعد ہمیں نماز کے لیے تھوڑی مہلت دی جائے، تو بھی آخر مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے، اتنے دیر کے لیے جنگ کو موقوف کر دیا جائے، جنگ روک لی جائے کہ تو بھی نماز ظہر پڑھ لے ہم بھی نماز ظہر پڑھ لے۔ تب ایک بدبخت حسین ابن نمیر نام کا بدبخت تھا، سالار تھا یہ ایک فوج کی ٹکڑی کا، ایسے نے کہا ابو ثمامہ کس نماز کی مہلت لیتا ہے؟ حسین باغی ہے، کیا باغی کی بھی نماز قبول ہوں گی؟